کہ کہتے ہیں، ایک خطیب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جوان آیا اور کہنے لگا کہ مولانا میرے اندر ایک بہت بری عادت ہے، میں نکالنا چاہتا ہوں پر نکل نہیں رہی، کیا کروں؟ کہ کون سی عادت؟ اب انسان خطا کار ہے، کہ مجھے شراب پینے کی عادت ہے لوگوں میں عادتیں ہیں، نشے کی عادت، گناہ کی عادت، بے حجابی کی عادت، گانے سننے کی عادت، کا شراب کی عادت. اور حدیث معصوم ہے، شیطان کے داخل ہونے کے انٹرنس آف شیطان مومن کو جب گمراہ کرنا چاہتا ہے، کچھ ایزی انٹرنس ہے شیطان کے، وہ انٹرنس اگر اسے مل جائے تو بڑی آسانی سے آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. فرمایا ان انٹرنس میں سے ایک انٹرنس ہے شراب، تبھی خدا نے شراب کو حرام قرار دیا، کیونکہ بندہ جب نشہ کرتا ہے تو شیطان کی وہ لاک کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. عقل کیوں بولا؟ عقل کا کام ہے دروازے کو بند رکھنا. شراب پیے گا، اب کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. دوسرا انٹرنس آف شیطان معصوم فرماتے جوا، جواری بندہ، شرطیں لگانے والا بندہ شیطان کے لیے بڑی آسانی سے دروازہ کھول دیتا ہے. تیسرا شیطان کی انٹرنس کا دروازہ جو معصوم فرماتے وہ ہے غصہ. جب انسان غصہ کرتا ہے بڑی آسانی سے شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کل میں نے کہا نا، نارمل حالات میں نارمل رہنا کمال نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں بندہ نارمل رہے یہ مقام کمال ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو 6 7 سال پرانے دکھ اور زخم بھی یاد آ جاتے ہیں. دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا، فوراً غصے میں بول دیا کہ 6 سال پہلے میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، تمہیں کارڈ بھیجا تھا، تم نہیں آئے تھے. وہی بات کیسے یاد آ گئی؟ غصہ اتنا خطرناک ہے. تبھی فرمایا علی کا چاہنے والا غصے میں خاموش رہتا ہے، ویسے باتیں کرو کوئی مسئلہ نہیں، غصے کے اندر تیرے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ زبان پر جاری ہو جاتی ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں اگر غصے میں آ کر کسی نے تیری توہین کی، تجھے گالی دی، اسے معاف کر، کیونکہ غصے میں خود نہیں بول رہا تھا، اس کے پیچھے شیطان تھا جو بول رہا تھا. غصے میں وہ خود نہیں ہوتا، اپنے آپ میں نہیں ہوتا. تبھی فرمایا یہ کمال ہے. میں نے کہا نا، شجاعت صرف لڑنے کا نام نہیں ہے. خیبر میں تلوار چلانا بھی شجاعت ہے، خندق میں تلوار چلانا بھی شجاعت ہے، صفین میں تلوار چلانا بھی شجاعت ہے، اور گھر کو آگ لگ جائے تلوار کو نیام میں رکھنا بھی علی کی شجاعت ہے. شجاعت صرف یہ نہیں کہ میدان میں بندہ تلوار چلائے، یہ علم ہو کہ میں نے اپنے جذبے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. تو یہ مولانا کہتے ہیں میں نے چوتھی چیز، 3 چیزیں بتائیں، جوا، شراب، غصہ. بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان جب مرد کو گمراہ کرنا چاہتا ہے آسان ترین حربہ ہوتا ہے عورت. بڑے بڑوں کو تباہ کیا اس وسیلے کے ذریعے سے. دشمن کی بڑی دشمن فوجوں کو تباہ کرتا تھا اس ذریعے سے. جب اردن، سیریا، مصر، ایجپٹ کی جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے عورتوں کو استعمال کیا تھا. ظہور امام کے بعد بھی ملتا ہے کہ لشکر سفیانی عورتوں کے ذریعے سے سپاہیوں کو گمراہ کرنا چاہے گا. آسان ترین وسیلہ ہوتا ہے مرد کو گمراہ کرنے کے لیے. آج میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، بھرا ہوا ہے جوان کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ ابھی آتا ہوں. اس مولانا نے کہا دیکھ، کئی مشہور مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں نہ جا جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں. کئی کسی ایسے محلے کی مجلس میں جا جہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں، اور اس مجلس میں جا کے خلوص سے دل سے امام حسین سے مانگ، گریا کر کہ مولا حسین تیری یہ عادت نکال دیں. یہ جوان 10 دن کے بعد مولانا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حسین نے میرے دل سے شراب کی محبت کو نکال دیا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں بی انذرتم، یہ پنجتن آل ابا فرماتے ہیں میرے ذریعے سے اللہ تمہارا انذار کرواتا ہے، مجھ سے ڈراتا ہے.
میں نبی کا کام ہے تجھے جنت جہنم کی باتیں بتاؤں اور تمہارے وجود میں خوف پیدا کروں. لیکن بعلی اہتدیتم، اگر میرے بعد ہدایت لینی ہے تو ہدایت کا ذریعہ خدا نے کس کو بنایا ہے؟ علی کو بنایا ہے. یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کئی لوگ ممبر پہ آئیں گے، تبلیغ کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، رسول کی باتیں کریں گے، جنت و جہنم کی باتیں کریں گے، کہ نہیں ہدایت نہیں ملے گی. بعلی اہتدیتم، اگر ہدایت ملنی ہے میرے بعد تو کس کے ذریعے سے ملے گی؟ علی کے ذریعے سے ملے گی. پھر فرمایا بالحسن اوتیتم بالاحسان، اگر یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے تو یہ کس سے سیکھو گے؟ حسن سے سیکھو گے. وبالحسین تصعدون، اور اگر تم نے بلندیوں تک جانا ہے تو بلندیوں کے لیے اگر خدا نے کسی امام کو سیڑھی بنایا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. حسین وہ امام ہے جو انسان کو حر بناتا ہے. حسین وہ امام ہے جو بڑی آسانی سے دلدل سے نکال کے انسان کو بلندیوں تک لے کر جاتا ہے.